الحمد لله ولي النعمة والصلاة والسلام على نبي الرحمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين المقينين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق فزيدنا ساحل لنا اشکالنا. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اور جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. اور سب کی لحد ملائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی. ایک مرتبہ دل کی عقیدتوں گہرائیوں محبتوں ارادتوں کے ساتھ حضور نبی رحمت ختم المرتبت سید السادات افضل الصلوات و اکمل التحیات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. خدا وحدہ لا شریک کا بڑا احسان کہ اس سالہ 6 مجالس ہم پوری کر چکے ہیں اور آج 7ویں مجلس کا جو ہے ہم نے یہاں پر اہتمام کیا اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننے آج پھر سے حاضر باش ہوئے. ان محفلوں کو سجانا ان محفلوں کا انعقاد کرنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہوا کرتا ہے اور یہ سب کے حصے میں یہ دولت نہیں آتی. تو 6 دنوں سے مسلسل آپ حضرات یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور روز کسی نہ کسی الگ عنوان پر الگ ٹاپک پر الگ موضوع پر آپ حضرات خطابات سماعت فرما رہے ہیں. آج میں نے قرآن مقدس کی 26ویں سپارے کی ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کیا کہ جس میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفاروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن مومنوں کے لیے وہ بڑے نرم دل ہیں اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رہے. تو آپ حضرات نے بہت سارے صحابہ کے جو ہے بیانات بھی سنے. میں خود سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں. آج جس ہستی کو میں نے اپنے موضوع کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہستی وہ شخصیت وہ ذات کسی انٹروڈکشن کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میں آج آپ حضرات سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے مختصر حالات آپ حضرات کی عرض گزار کروں. تو آپ حضرات اپنی توجہ رکھیے گا. میں کوشش کروں گا 3-4 باتیں بتانے کی تو آپ توجہ سے سنیے گا. اللہ نے ہر صحابی کو جو ہے الگ الگ فضیلتوں سے نوازا. 1,24,000 سے بھی زیادہ تعداد ہے صحابہ کی اور ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر جو ہے ایک الگ الگ فضیلت کا حامل. جو فضیلت سیدنا صدیق اکبر کی ہے وہ عمر فاروق کی نہیں. جو عمر فاروق کی ہے وہ عثمان غنی کی نہیں. جو عثمان غنی کی ہے وہ مولا کائنات کی. جو مولا کائنات کی ہے وہ امام حسن مجتبی کی نہیں. جو امام حسن مجتبی کی ہے وہ امام حسین کی نہیں. تو ہر صحابی جو ہے اپنی اپنی جگہ ایک افضلی طور پر جو ہے دوسرے سے فضیلت رکھتا ہے. حضرت عثمان غنی کی فضیلت یہ ہے کہ علماء بیان کرتے کہ ان سے بڑا سخی اس امت نے کبھی نہیں دیکھا اور حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مالدار بنایا کہ ایک جگہ تو ذکر یہاں تک بھی آیا
کہ حضرت عثمان غنی ایک روز سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے مال کو کم کرو. تو حضور نے فرمایا کہ ایسی دعا کیوں کروں؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے کاروبار بھی بڑھ گیا، تو مجھے اللہ کے لیے وقت نکالنا جو ہے وہ کافی بار مشکل ہوتا ہے کہ میری نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر جو ہے وہ غلام حاضر ہوتا ہے کہ حضرت یہ حساب کتاب ہے. ادھر میں آپ کی مجلس میں آ رہا ہوتا ہوں تو کوئی دوسرا آ جاتا ہے کہ حضرت فلاں ملک سے جو ہے وہ تجارتی قافلہ آیا ہے تو یہ رجسٹر آپ چیک کریں. تو حضور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے مال کو کم کر دے تاکہ آپ کی مجلسوں میں آنا میرے لیے آسان ہو، اللہ کا ذکر کرنا میرے لیے آسان رہے. تو ادھر تو حضرت عثمان غنی کا کہنا تھا اور ادھر حضرت جبرائیل نے آنا تھا، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ سرکار آپ یہ دعا مت کیجیے. تو سرکار نے فرمایا کہ کیوں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ سرکار عثمان کا مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ خرچ کرتا رہتا ہے اور اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جو ایک میری بارگاہ میں خرچ کرے گا میں اسے 10 گنا عطا فرماؤں، تو اس کا مال تو کبھی کم نہیں ہو سکتا. تو آپ تو اس سے کہیں کہ جتنا دیا ہے تو اپنی شان سے لٹاتا جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی اس امت میں اگر کوئی ہے، سب سے بڑا دانویر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی. ان کے مال سے جو فائدہ اسلام کو پہنچا ہے نا وہ فائدہ کسی کے مال سے نہیں پہنچا. جگہ جگہ انہوں نے مسلمانوں کی امداد کی. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر انہوں نے کبھی کوئی گھر خریدا، کبھی کوئی کنواں خریدا، کبھی کوئی میدان خریدا، کبھی 1000 صحابہ کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے لی کہ سرکار جب تک جنگ جاری رہے گی ان 1000 صحابہ کو کھلاؤں گا پلاؤں گا. سبحان اللہ. تو اتنے بڑے سخی حضرت عثمان غنی. اور میں آپ کو بتاؤں سرکار نے فرمایا کہ سخی انسان اگر عمل میں کمزور بھی کیوں نہ ہو تو اللہ کو پسند ہوتا ہے. تو قربان جائے سیدنا عثمان غنی کی ذات پر کہ تو یہ سخی بھی ہے اور عمل میں کمزور بھی نہیں. تو کوئی حساب لگا سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں. اور سرکار کا فرمان ہے کہ بخیل انسان رات بھر عبادت کرے اور سخی انسان سوتا رہے تو اس کا رات بھر سونا بہتر ہے. اتنی بڑی شان دی اللہ نے سخی انسان. تو سخاوت جو ہے یہ ایک طریقے کا عمل ہے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو جاتا ہے. چونکہ سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ بندہ اپنے اوپر خرچے، سخاوت کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی جو ہے مخلوق کے لیے خرچے. کہ کوئی غریب آدمی ہے پھنسا ہوا ہے اس نے اس کی مدد کر دی، کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی اس نے چپکے سے جا کر کے جو ہے وہ 2 نوٹوں کی گڈیاں اس کو دے دی کہ جا اپنی بیٹی بیٹے کی شادی کر دی. یہ سخاوت. سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ میں اپنے اوپر اپنے ذاتی طور پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کروں اور میں چاہوں کہ دنیا مجھے سخی کہے. نہیں، سخی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کی امداد کرے. تو حضرت عثمان غنی کو غنی اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی. جب آپ کا دور خلافت آیا تو مدینے میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو دھان کی جو ہے وہ آمد کم ہو گئی. لوگوں کے پاس جو ہے وہ اناج ہی باقی نہیں بچا کہ وہ بنا سکے گھر میں کھانے. تو لوگ پریشان ہوئے، سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض گزار ہوئے کہ سرکار مدینے میں اناج ختم ہو چکا ہے، کرم فرمائیے کہیں سے انتظام کروائیے. تو سیدنا عثمان غنی نے مدینے کے باہر سے جو ہے وہ کئی کلو اناج منگایا. تو جب مدینے کے تاجروں کو خبر پڑی کہ حضرت عثمان غنی نے مدینے کے باہر سے جو ہے وہ گیہوں منگوایا، اناج منگوایا ہے، تو یہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مدینے کے باہر سے جو ہے وہ اناج منگوائے ہیں تو ہم آپ سے ایک سودا کرنے کے لیے. تو کہا کہ بولو کیا سودا ہے؟ کہا کہ حضرت جو چیز آپ 10 میں منگوا رہے ہیں وہ آپ ہمیں 12 میں بیچ رہے ہیں. ہوتا نا بلیک میں بندہ بیچتا ہے. لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، اسٹاک کی کمی آ گئی تھی، لوگوں نے 5-5 روپے کی گٹکے کی پڑی 40-40 روپے میں بیچی. تو کہا کہ حضرت آپ نے جو اناج منگوایا ہے تو آپ ایک کام کریں کہ 10 روپے کی جو چیز ہے وہ ہمیں 12 میں دے دیں. تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ یار تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، میرا سودا تو کسی سے ہو چکا. تو کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں ہے، آپ 10 کی چیز 12 میں نہیں ہمیں 15 میں دے دیں. تو سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ نہیں یار وہ تو اس سے بھی زیادہ تھا. تو کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ 15 کے بجائے 20 لے لیں. تو کہا کہ نہیں تم نے، میں نے کہا نا بڑی دیر کر دی، میرا سودا تو ہو چکا. تو مدینے کے تاجروں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کو ڈبل ریٹ دیں، ہم تو کہہ رہے ہیں 10 کی جگہ آپ ہم سے 20 لیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سودا اس سے بھی
بھی زیادہ جو ہے وہ کہیں ہو چکا ہے. تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے, میرا سودا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کسی سے ہو گیا ہے. تو مدینے کے تاجروں نے کہا کہ حضرت پھر بتائیں کہ وہ کیا ریٹ دیتا ہے. تو حضرت عثمان غنی کہتا ہے کہ وہ 1 پہ 10 دیتا ہے, وہ 1 پہ 10 دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا کون سا تاجر آ گیا کہ جو 1 کے 10 دیتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ تم نے حضور کا فرمان نہیں سنا کہ جو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا دیتا ہے. تو میں نے یہ جتنا بھی سامان آلات جو منگوایا ہے نا, یہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں منگوایا. میں نے جب قیمت دے کر کے میرے غلاموں کو وہ اناج لینے کے لیے بھیجا, میں نے تبھی اللہ کی بارگاہ میں نیت کر لی تھی کہ جب بھی یہ اناج مدینے میں آئے گا میں سب لوگوں کو صدقہ کروں گا. حضرت عثمان کی شان ہے کہ علماء فرماتے ہیں ان سے بڑا سخی جو ہے وہ اس امت میں کسی نے نہیں دیکھی. اور آج بھی حضرت عثمان کی سخاوت جاری ہے. آپ اگر مدینہ جائیں نا تو بیر عثمان آج بھی جاری ہے. اور بیر عثمان کی جو بھی کمائی آتی نا وہ حضرت عثمان غنی کے پرسنل اکاؤنٹ میں جاتی ہے. آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, اور وہ ساری آمدنی بیر عثمان کی جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے, وہاں سے خیریہ میں آتی ہے, اور وہاں سے پھر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا سخی جو 1400 سال سے جو ہے جس کی سخاوت کا دریا آج بھی جاری اور کل قیامت تک جاری ہو ساری. تو ایسی سخاوت حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا کی. آپ جو ہے وہ 5ویں نمبر کے مسلمان بنے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلی, اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر, اس کے بعد مولا کائنات, اس کے بعد زید بن حارثہ, اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر سیدنا عثمان غنی مسلمان. سیدنا عثمان غنی حضرت ابوبکر صدیق کے تجارتی دوست ہوتا ہے نا, پروفیشنل ریلیشن ہوتا ہے لوگوں. تو حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے, سیدنا ابوبکر صدیق بھی تاجر تھے. تو یہ دونوں آپس میں دوست تھے, ان کے ریلیشن کافی اچھے تھے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق مشرف کا اسلام ہوئے, آپ جو ہے اسلام لے آئے, تو ایک دن حضرت عثمان غنی کے پاس آپ گئے اور فرمایا کہ عثمان, اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس جب بھی کوئی اچھا سودا آیا تو میں نے اپنی پارٹنرشپ میں تجھے لی. جب بھی میرے پاس کوئی فائدے کا سودا آتا تھا میں تیرے پاس آتا تھا کہ عثمان یہ سودا ہے, اس میں اتنی رقم لگانی ہے, 50% میں لگا دوں, 50% تو لگا دے. اور اللہ اس بات کا بھی گواہ ہے کہ تو نے کبھی بھی میری بات پر شک نہیں کیا, اور جب جہاں میں نے تجھے پیسے لگانے کے لیے کہا تو نے پیسے لگا دے. تو آج بھی میں ایک ایسا قیمتی سودا تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں کہ اگر تو اس سودے کی جو ہے وہ ہم ہی بھر دے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں تجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں. تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ تو پھر بتائیں اتنا اچھا سودا آپ کون سا لے کر کے آئے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے آخری نبی جو ہے اپنی اعلان نبوت کا فرمان کر چکے ہیں اور ان کا نام محمد ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. تو کہا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور وہ دین اسلام لے کر کے آئے ہیں, میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر آ چکا ہوں, تو اب میں آپ کو بھی دین کی دعوت دیتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اچھا آپ مسلمان ہو گئے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا الحمدللہ میں مشرف کا اسلام ہوں اور میں اب تم کو دعوت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی کا جملہ سنیں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اچھا آپ میرے مخلص دوست ہیں, آپ نے کبھی مجھے غلط سودے کے لیے نہیں ابھارا, تو میں آج آپ پہ یہ یقین کرتا ہوں کہ آج بھی آپ مجھے کوئی غلط سودا نہیں دیں گے. تو چلیے میں بھی محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. تو یہ حضرت عثمان غنی کے ایمان لانے کا مختصر سا واقعہ کہ حضرت صدیق اکبر کی ایک دعوت پر حضرت عثمان غنی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو. اور اس کے بعد زمانے نے وہ عثمان دیکھا کہ جو سخاوت کا دریا آپ نے بہایا تو ویسا دریا کبھی بھی کسی نے بہتے نہیں کیا. ایک دن حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور آج میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گھر پر لے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, حضور آگے آگے چل رہے. تو جہاں جہاں حضور قدم رکھتے تو وہ قدم گنتے جاتے. تو سرکار جب گھر پر پہنچے حضرت عثمان غنی کے تو سرکار نے فرمایا کہ عثمان میں نے دیکھا کہ تو راستے میں میرے قدم گن رہا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے کہ حضور میں نے یہ نیت کی تھی آپ کی دعوت کرتے وقت کہ جتنے قدم آپ اپنے گھر سے میرے گھر تک چلیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں. اور یہ ایک مرتبہ غلام آزاد نہیں کیا, جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا حضرت عثمان غنی غلام آزاد کر دیا کرتے. جب بھی کوئی ایسا وقت آتا حضرت عثمان غنی غلام آزاد کر دیا کرتے تھے. جب بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی آپ جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً تیار رہتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کو جو ہے ایک ایسی فضیلت بھی حاصل ہے جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کل ایسے 10 صحابی ہیں کہ جن کو دنیا میں سرکار نے جنت کی بشارت دی.
اور ان 10 میں حضرت عثمان کا نام بھی شامل ہے. لیکن کسی اور صحابی کو جو ہے وہ یہ فضیلت حاصل نہیں کہ 2 مرتبہ سرکار نے جنت کی بشارت کی، لیکن حضرت عثمان غنی کو 2 مرتبہ ملی. ایک مرتبہ تو جب یہ حضرت عثمان غنی کو تب ملی کہ جب ان 9 کو ملی ساتھ، اور دوسری مرتبہ جب ملی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے ہمراہ صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جب آئے تو مدینے کا جو پانی تھا کنووں کا وہ کڑوا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک کنواں ایسا ہے کہ جس کا پانی میٹھا ہے اور وہ کنواں یہودی کا، اور وہ مسلمانوں کو پانی جو ہے وہ بیچتا ہے، اور لوگوں کے پاس اتنی رقم ہے نہیں کہ وہ روز روز جا کر کے پانی خریدے. تو جو اس کنویں کو خریدے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں محل دے گا. تو حضرت عثمان غنی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا کہ جب سودا کھل گیا ہے جنت میں محل پانے کا تو فوراً اس یہودی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کے کہنے لگے کہ یار تیرا یہ کنواں تو بتا کتنے کا ہے، تو ایک کام کر آدھا تو مجھے بیچ دے آدھا تو خود. تو اس نے جو ہے وہ آدھا کنواں حضرت عثمان غنی کو دے دیا. تو پھر معمول یہ بیٹھا کہ ایک دن مسلمان پانی اس سے بھرتے تھے، ایک دن یہودی پانی بھرتے تھے. تو مسلمان اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ یہودی کے پاس پانی بچتا نہیں تھا. تو یہودی نے پریشان ہو کر کے حضرت عثمان کو پورا کنواں بھیجا. تو جب پورا کنواں حضرت عثمان غنی نے آ کر کے حضور کے سپرد کر دیا کہ حضور اب یہ پورا کنواں آپ کا ہے، آپ جسے چاہے پلائیں. تو سرکار نے فرمایا عثمان میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا تو جنتی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک فضیلت حضرت عثمان کو ایسی حاصل ہے کہ جو کسی اور کو نہیں، کہ سرکار نے دنیا میں 2 مرتبہ کہا کہ عثمان فی الجنہ، کہ عثمان تو جنت میں. اور دوسری خوبی حضرت عثمان کی ایک اور ایسی ہے کہ جو کسی اور کو حاصل ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں. حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک یہ خوبی حاصل نہیں کر سکتے. اور وہ خوبی یہ ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں جو ہے حضور کی 2 بیٹیاں تھیں. کسی بھی صحابی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں رہی، لیکن حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہے کہ حضور کی 2 بیٹیوں کا عقد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا گیا. پہلے حضرت رقیہ کا کیا گیا، اور جب جنگ بدر میں حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح سرکار نے حضرت عثمان سے کیا. اور حضرت علی اس حدیث کے راوی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایک روز سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور سرکار نے فرمایا عثمان یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں، اگر 40 بھی ہوتی تو یہ بات دیگر تیرے نکاح میں دے دے. کیونکہ حضور جانتے تھے کہ عثمان کی شان کیا ہے. ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا جو ہے کپڑا آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا. تو حضرت ابو بکر آئے، سرکار نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی. تو سرکار نے اپنا کپڑا نہیں جو ہے اس پہ ڈالا، آپ سے باتیں کی. پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے حضرت عمر بھی آئے، سرکار نے ان کو بھی اجازت دی، تب بھی اپنا کپڑا نہیں ڈالا. لیکن جب حضرت عثمان آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے کہا کہ عثمان ذرا باہر رکو. سرکار کھڑے ہوئے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور سرکار بیٹھے اور حضرت عثمان کو اجازت دی. تو جب حضرت عثمان بھی چلے گئے تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ حضور میرے والد بھی آئے تھے، آپ نے جو ہے وہ کپڑا صحیح نہیں کیا. عمر بھی آئے، آپ نے کپڑا صحیح نہیں کیا. لیکن عثمان آئے تو آپ کھڑے بھی ہوئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو صحیح بھی کیا، درست بھی کیا، آپ جو ہے وہ صحیح ہو کر کے بیٹھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں. یہ شان حضرت عثمان کو اللہ نے بخشی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب پوری دنیا فتنے میں پڑے گی تب ایک شخص حق پہ ہوگا اور وہ شخص جو ہے وہ عثمان. یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، حضرت عثمان کو نصیب ہوئی. اور ویسے صحابی کہ سخاوت کا دریا ایسی نہیں کہتے کہ لوگ بہایا. ایک روز ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے میری بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس کوئی بھی جو ہے ایسی سامگری موجود نہیں، نہ کوئی ایسے میرے پاس حالات ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروا سکتا. تو سرکار کرم فرمائیے، کرم نوازی کیجئے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. سرکار نے فرمایا کہ ایک کام کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ. دیکھو بھروسہ کتنا، ابو بکر کا بھی کہہ سکتے تھے، حضرت عمر کا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن سرکار جانتے تھے کہ ابھی مالی جو ہے وہ طاقت عثمان کی زیادہ ہے. تو حضرت عثمان کے پاس حضور نے بھیجا. ایسا نہیں کہ حضرت ابو بکر مدد نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ حضرت عمر مدد نہیں کرتے، لیکن یہ ایک شخصیات کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بڑا جانتا ہے کہ کب کس کے پاس بھیجنا. تو حضور جانتے ہیں کہ کب کس کی ضرورت کس سے پوری کروا دیں.
تو حضور نے فرمایا کہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عثمان کے گھر گیا اور میری نیت یہ تھی کہ میں حضرت عثمان سے کہوں کہ حضرت میری مدد فرمائیے, تو میں حضرت عثمان کے گھر گیا, مجھے بیٹھا دیا گیا, تو میں نے آواز سنی کہ حضرت عثمان اپنے غلام کو ڈانٹ رہے, اور وہ اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ انہوں نے چراغ میں تیل زیادہ ڈالا. حضرت عثمان اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے چراغ میں تیل اتنا زیادہ کیوں ڈالا, کم ڈالنا چاہیے, مہنگائی زیادہ ہے. تو یہ صحابی حضرت عثمان کے گھر سے اٹھ کے آ گئے کہ یار جو تھوڑا سا تیل ڈالنے پر غلام کو جو ہے ڈانٹ رہا ہے وہ میری مدد کیا کرے. تو یہ پلٹ کر کے حضور کے پاس آئے, تو حضور نے فرمایا کیا عثمان نے تمہاری مدد کر دی؟ کہا حضور میری ہمت ہی نہیں, ایسا ایسا واقعہ ہوا, میں گیا تھا, وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہا. تو کہا کہ نہیں میں نے تم سے کہا نہ جاؤ. تو یہ پھر گئے, یہ پھر جا کر کے بیٹھے تو حضرت عثمان غنی جو ہے پھر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ آج تم نے دال زیادہ کیوں ڈالی, کم بھی ڈال سکتا تھا, تجھے پتہ ہی نہیں مہنگائی زیادہ بڑھ گئی. یہ پھر آ گیا, سرکار نے فرمایا کہ کیا ہوا, کوئی بات بنی؟ تو کہا کہ حضور میں پھر گیا, وہ پھر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے, میری پھر ہمت نہیں ہوئی. تو سرکار نے فرمایا تجھے میں کہہ رہا ہوں نا کہ تو جا, تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ حضرت عثمان کے پاس گیا, حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے, میں نے جا کر کے سلام کیا, حضرت عثمان غنی نے جواب دیا. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ یار تم تو 2 بار پہلے بھی آئے تھے اور بغیر کچھ کہے چلے گئے, تمہارا کام کیا تھا؟ تو وہ صحابی عرض گزار ہوئے کہ حضرت ہاں میں آیا تو 2 مرتبہ پہلے بھی تھا, لیکن ہاں میرے دل میں ایک خواہش تھی اور ایک ضرورت میری رہتی تھی, وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے آیا تھا. لیکن جب میں نے آپ کو جو ہے اپنے غلام کو ڈانٹتے ہوئے سنا تو میں پلٹ کر کے حضور کے پاس واپس چلا گیا. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تمہاری خواہش کیا ہے, تمہاری جو ہے وہ اپیل کیا ہے, اپلیکیشن کیا ہے, درخواست کیا ہے, ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. تو کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی مجھے کرنی ہے اور میں گیا تھا حضور کے پاس اور حضور نے جو ہے مجھے آپ کے پاس بھیجا. اتنا سننا تھا, حضرت عثمان غنی نے ان صحابی کا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے میں لے گئے جہاں پر آپ کا مال رکھا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھولا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کمرے کے اندر لے گئے اور کہا کہ جتنا تجھے چاہیے یہاں سے لے جا. تو صحابی بڑے حیرت میں کہ حضرت کچھ دیر پہلے تو آپ تھوڑی سی دال زیادہ ڈالنے پر جو ہے غلام کو ڈانٹ رہے تھے, کچھ دیر پہلے تو آپ تھوڑا سا تیل زیادہ چراغ میں کیا ڈل گیا, آپ غلام کو ڈانٹ پھٹکار رہے تھے, اور ابھی آپ مجھے کمرے کے اندر دھکا دے کے کہتے ہیں کہ جتنا چاہیے مال لے جا. تو یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ وہ میں اپنے ذاتی طور پر غلام کو ڈانٹ رہا تھا کہ دال مجھے کھانی تھی, چراغ کی روشنی مجھے جو ہے وہ ضرورت میری تھی, تو میں اپنی ضرورت پر اس کو بول رہا تھا کہ عثمان کی جتنی ضرورت ہے تو اتنا خرچہ کر, لیکن تجھے بھیجا آمنہ کے لال نے ہے. اور اب غور سے میری بات سن, یہ جتنا بھی مال تو دیکھ رہا ہے یہ بھی حضور کی بدولت ہے, عثمان بھی حضور کی بدولت. سبحان اللہ. تو اب تو میرے بلاوے پر چونکہ نہیں آیا, تجھے بھیجا آمنہ کے لال نے ہے, تو یہ سارا کے سارا تیرا ہے, تجھے جتنا چاہیے یہاں سے. تو یہ اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد. تو یہ حضرت عثمان غنی کی شان کہ اللہ نے یہ شان جو ہے حضرت عثمان کو بخشی کہ دل ہمیشہ کشادہ رہتا تھا. حضرت عثمان کبھی پریشان نہیں ہوئے کہ یار اتنا خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا, اتنا ان کو دے دوں گا میرے پاس کیا رہے گا, اتنے غلام آزاد کر دوں گا میرے پاس کیا بچے گا. کبھی نہیں سوچا, کبھی بھی نہیں سوچا. جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو جوش دلایا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹانے کا. چونکہ صحابہ کے پاس پیسے تھے نہیں اور اس وقت ساز و سامان کی بھی ضرورت تھی اور جنگی امداد کی بھی ضرورت تھی, تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم مجمع میں کھڑے ہوئے اور تقریر کرنا شروع کیا اور سرکار نے رغبت دلائی کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو. تو سرکار کا کہنا تھا اور حضرت عثمان نے کھڑا ہونا تھا, اور حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ حضور میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کروں. بیٹھ گئے. سرکار نے پھر جو ہے وہ ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر دوسری مرتبہ حضرت عثمان کہ سرکار میں اللہ کی راہ میں 200 اونٹ قربان کروں. پھر بیٹھے. پھر سرکار نے تقریر میں جوش دلایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر تیسری مرتبہ اٹھ گئے کہ سرکار میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ 300 غلام, وہ 300 اونٹ جو ہے وہ قربان کرو. 3 مرتبہ جب حضرت عثمان جو ہے وہ اٹھے تو 300, 200 اور 100, 600 اونٹ. کتنے ہو گئے؟ 600.
اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر تقریر کرنا چاہا تو سرکار نے تقریر سے پہلے حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان ابھی کچھ باقی رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ سرکار 600 اونٹ ہو گئے. تو سرکار نے کہا کہ ہاں. تو عرض کرنے لگے کہ حضور جب تک جنگ چلے گی جتنا بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ بھی سب میری طرف سے. سبحان اللہ. تو اس لیے حضرت عثمان کو غنی کہا جاتا ہے. غنی مالدار کو نہیں کہتے. ایسے تو پھر ہر مالدار غنی نہیں. غنی مالدار کو نہیں کہتے. غنی اس مالدار کو کہتے ہیں کہ جس کے مال کا نفع وہ خود نہ اٹھائے بلکہ اللہ کی مخلوق. اور اللہ کی مخلوق جب فائدہ اٹھاتی ہے تو پھر اللہ اس بندے کے درجات بلند کرتا ہے. میں نے کہا نا سخی بندہ اگر عمل میں کمزور بھی کیوں نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار تم اتنے بڑے سخی آدمی ہو, کیا تم نے بھی اپنے سے بڑا کوئی سخی دیکھا؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ ہاں, ایک روز میں اور میرے خدام کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پڑاؤ ہم نے کیا تو ہمارے پاس کھانے کا سامان جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کا مکان بنا ہوا ہے. میرے خادم نے جا کر کے اس سے کہا کہ حاتم طائی آج یہاں پر تمہارے علاقے میں موجود ہے, اگر تم درست سمجھو تو ان کی مہمان نوازی کر لو. تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. تو اس شخص نے جو ہے وہ شیریں کی سبزی بنائی اور حاتم طائی کو اس کا مغز دے دیا. تو حاتم طائی نے جب اس کو کھایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ واہ کیا مغز, مزہ آ گیا. تو جیسے حاتم طائی نے یہ جملہ جو کہا اور اس صاحب مکان نے سنا تو اس نے جو ہے ہاتھوں ہاتھ دوسرا بھی مغز اس کے سامنے رکھ دیا. تو حاتم طائی نے کہا کہ یار میں اکیلا ہی کھا رہا ہوں, تم بھی تو کھاؤ. تو اس نے اپنے خادموں کو بھی کھلانا شروع کیا. وہ مغز لا کر کے دیتا رہا, حاتم طائی اور اس کے خادم کھاتے رہے. وہ لا کے دیتا رہا, اس کے جو ہے وہ خدام کھاتے رہے. جب سب کھا کر کے شکم سیر ہو گئے اور رات کو جب سوئے, صبح جب حاتم طائی وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اس شخص کے مکان کے باہر جو صحن تھا اس میں 100 بکرے قربان ہوئے پڑے. تو حاتم طائی نے اس سے پوچھا کہ یار تیرے پاس کتنی دولت ہے, کتنا سرمایہ ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس کل 100 ہی بکرے تھے. تو کہا تو نے 100 کے 100 جو ہے ہماری مہمان نوازی کے لیے قربان کر دیے. تو کہا کہ پھر یہی تو اسلام. تو حاتم طائی نے کہا کہ پھر یار اب ایک بات میری بھی مانو, اس کی قیمت ذرا تم مجھ سے لے لو, مجھے بتا دو ان 100 بکروں کی قیمت کیا ہوتی ہے. یا تو قیمت لے لو یا میں تمہیں 100 بکرے اور دے دیتا ہوں. یہ تو بادشاہ تھا, اگر یہ 1000 بھی دے دیتا تو اس کے خزانوں میں کون سی کمی آنی تھی. حاتم طائی نے کہا کہ یار ایک بات پھر میری بھی مانو, تم نے اتنی اچھی مہمان نوازی ہماری کی ہے اور تم نے تو جو ہے اپنا سارا سرمایہ ہی لٹا دیا, پوری دنیا ہی ہمارے اوپر لٹا دی. تو اب ایک کام تم ہمارا یہ کرو کہ تم یا تو اس کی قیمت ہم سے لے لو یا پھر 100 بکرے ہم تمہیں دے دیتے ہیں. تو وہ گاؤں والا جو صاحب مکان تھا اس نے کہا کہ نہیں, ہم اپنی مہمان نوازی کو جو ہے بیچ دیں گے. تو حاتم طائی نے کہا کہ نہیں, پیسہ تو آپ نے دینا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ آج اگر میں نے تجھ سے یہ پیسے لے لیے تو قیامت کے دن حضور کو کیا ملے گا. اچھا, یہ جو ہے وہ تاریخی واقعہ ہے, اس کی صحت پر بندہ جو ہے وہ بحث نہیں کرتا. تو یہ نبی کا غلام تھا. یہ نبی کا غلام ہونے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار نبی نے جب یہ ترغیب دلائی ہے کہ مہمان نوازی کرنا چاہیے اور مہمانوں کو جو ہے وہ خوش رکھنا چاہیے, تو اس نے حاتم طائی اور اس کے خداموں کو 100 بکرے اور اس سے پیسے نہیں لیے. اب آئے میں ایک اور صحابی کی بات کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز سفر پر نکلا اور میرا خادم میرے ساتھ تھا, اور میں جب سفر پر گیا تو رات میں بارش ہونے لگی. تو بارش ہوئی تو ہم نے جو ہے وہ ایک مکان میں جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم نے کہا کہ یار ہم بڑی دور سے آئے ہیں اور علاقے میں تمہارے بارش ہے, تو اگر تم مناسب سمجھو تو ہم تمہارے گھر پہ رہ لیں. تو اس نے کہا کہ حضرت بالکل آئیں. صحابی رسول تھے, انہوں نے جو ہے وہ عزت سے ان کا استقبال کیا اور گھر میں بیٹھا. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اونٹ ذبح کر کے جو ہے وہ اس کا گوشت کھلایا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بڑا پسند آیا, وہ وہیں پر رکے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس گاؤں میں 3 دن رکنا ہوا, اور تینوں دن جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اسی گھر میں مہمان ہے, اور 3 دن وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ لاتا ہے. جب چوتھے دن حضرت عبداللہ ابن عباس اس گھر سے جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے صحن میں 3 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے ہوئے پڑے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس گھر والے کو بلایا, صاحب مکان کو, اور کہا کہ یار یہ 3 اونٹ تو نے کیوں ذبح کیے؟ کہا کہ آپ کو کھلائے نا 3 دن. تو کہا ہم نے تھوڑی نا پورے اونٹ کوئی 3 کھا لیے, تو نے تو 3 ذبح کیا, ہم نے تو اس میں سے پاؤ کھایا ہوگا, تو تجھے 3 ذبح کرنے کی کہاں ضرورت تھی, تو ایک میں ہمیں 3 دن کھلا دیتا. تو جملہ سنے اس کا, دیہاتی آدمی تھا, بڑے سادہ لفظ تھے. کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے رواج ہی نہیں ہے مہمانوں کو باسی کھلانے.
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو ہے اس کو 100 دینار کی تھیلی تھمائی اور کہا کہ لے. 100 دینار بڑی رقم ہوتی ہے آج کے دور میں، تو لاکھوں روپے جو ہے اس سے بندہ لے لے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے کہا کہ تو یہ 100 دینار کی تھیلی پکڑ اور اس کو رکھ. تو وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ تو آپ ہماری توہین کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو مہمان سمجھ کر کے کھانا کھلایا، اب آپ ہماری مہمان نوازی کو پیسوں سے تول رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں، تم یہ رقم رکھو. اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے. وہ آدمی جو ہے وہ چلا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے خادم سے کہا کہ یار یہ تو نہیں لے رہا، تم چپکے سے اس کی گھر میں جو ہے یہ تھیلی رکھ. ان کے خادم نے لے کر کے جو ہے وہ گھر میں تھیلی رکھی اور وہ نکل گیا. وہ شخص پھر سے آیا اپنے گھر میں، اس نے دیکھا کہ پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون رکھے گئے؟ کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے خادم نے یہاں پر آ کے رکھی ہے. میں نے منع تو بہت کیا لیکن انہوں نے میری بات مانی. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. اس نے وہ تھیلی پکڑی اور ان کے پیچھے بھاگا. وہ جو ہے بہت آگے نکل گئے تھے. اس نے بھی اپنی سواری لی اور ان کے پیچھے پیچھے گیا اور ان کو جا کر کے آگے پکڑا اور کہا کہ میں نے آپ سے نہیں منع کیا تھا کہ ہم اپنی مہمان نوازی کے پیسے نہیں لیتے، آپ نے پھر جو ہے وہ ہمیں پیسے پکڑا دیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، ہم تیری جان پہ ظلم تھوڑی کرنے آئے تھے. تیرے مہمان بنے، تیرے مہمان، تو نے اپنی ہماری مہمان نوازی اتنی اچھے سے کی، اللہ تجھ پہ احسان کرے، لیکن ہم تھوڑی نہ تجھ پہ قیامت توڑنے کے لیے آئے تھے. اس نے کہا کہ یہ پیسے لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں لیں گے. اس نے اپنا تیر نکالا اور کہا کہ اب یہ پیسے پکڑتے ہو نہیں پکڑتے، ورنہ یہ سینہ جو ہے وہ تمہارا اس تیر سے ہاتھ پار کر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یار میں نے سخی تو بہت دیکھے لیکن اس جیسا سخی نہیں دیکھا کہ جس کی کل کائنات ہی 3 اونٹ تھی اور اس نے وہ ساری کی ساری ہم پہ قربان کر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے اس دن سیکھا کہ سخی بندہ اللہ کو کیسے محبوب ہوتا ہے کہ وہ اپنی کائنات لٹا کر کے دوسروں کا پیٹ پالتا ہے. تو حضرت عثمان کو جو ہے وہ سخاوت کا دریا انہوں نے بہایا ہے، اور سارے سخیوں کے سردار اگر کوئی ہے تو اس امت میں حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. بہرحال آگے بڑھے. جب جنگ کے موقع آئے حضرت عثمان غنی سب سے آگے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مددگار بنے. حتیٰ کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایسا بھروسہ جیتا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صلح حدیبیہ پہنچے، مکہ والوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں عمرہ کرنے کے لیے مکہ آنے تھا، تو ابو سفیان نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا کہ نہیں، ہم محمد کو جو ہے وہ مکہ نہیں آنے دیں گے اور طواف نہیں کرنے دیں گے. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان کو اپنا نائب بنا کر کے مکہ بھیجا اور حضرت عثمان غنی کو کہا کہ عثمان تم میرے سفیر بن کے جاؤ اور مکے والوں سے بات چیت کر کے آؤ اور ان سے کہو کہ بھئی ہمیں یہاں آنے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہمیں صرف طواف کعبہ کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور بس یہ سارے رکن ادا کر کے ہم پھر مدینہ لوٹ جائیں. حضرت عثمان غنی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفیر بن کر کے مکہ. حضرت عثمان غنی جب مکہ پہنچے تو چونکہ حضرت عثمان غنی بزنس مین تھے، بڑے تاجر تھے اور امیر ترین شخص تھے، تو ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی کی توہین کرنا مناسب نہیں سمجھا. حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ اچھے سے ویلکم کیا اور ابو سفیان نے کہا کہ عثمان بتاؤ مکہ کیا لینے آئے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا سفیر بن گیا. سفیر اس دور میں جو ہے لوگ جو ہے دوسرے ملک سے جب جنگ لڑنے جایا کرتے تھے تو پہلے سفیر بھیجا کرتے کہ جا کر کے پہلے دیکھ کر کے آ جاؤ، ان سے کہہ دو کہ بھی جنگ نہیں کرتے، ایسی صلح کر لیتے. تو سفیر حضرت عثمان بن کے گئے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری مہمان نوازی کے لیے نہیں آیا، میں حضور کا سفیر بن گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ہے کہ ہمیں طواف کرنے دیا جائے، ہمیں مکہ آنے دیا جائے، ہمیں صفا مروہ کی صحیح کرنے دی جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں بغیر کسی جنگ کے ہم واپس مدینہ لوٹ جائیں. تو ابو سفیان نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو طواف کر لو، ہم محمد کو تو طواف نہیں کرنے دیں. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میرا دل تو جو ہے وہ تڑپ رہا تھا کہ میں جا کر کے کعبے کی دیوار سے لپٹ جاؤں اور طواف کعبہ کروں، لیکن جب میرا دل تڑپنے لگا تو ابو سفیان کہنے لگا کہ عثمان موقع اچھا ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر بھی لو، کون سا تمہارے نبی نے دیکھ لینا ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں، اب تو عثمان تبھی طواف کرے گا جب آگے آگے حضور جاتے ہوئے دکھے. سبحان اللہ. تو کہا کہ میں اس کعبے کا طواف کیوں کروں؟ کہا کہ میں نے تو اس کعبے کو بھی تو تب مانا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانا، حضور نہ ہوتا تو پھر یہ کعبہ بھی تو کہاں ہوتا. کہا کہ نہیں، عثمان کعبے کا طواف بھی اس وقت کرے گا کہ جب آگے آگے حضور جا رہے ہیں. تو ادھر تو حضرت عثمان غنی نے حضور کی خاطر کعبے کا طواف کرنے سے انکار کیا اور ادھر جو ہے صلح حدیبیہ میں یہ بات کسی نے مشہور کر دی کہ عثمان نے تو حضور کے بنا عمرہ کر لیا.
اور جو ہے عثمان نے عمرہ بھی کر لیا اور عثمان نے حضور کو پوچھا بھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھروسہ حضرت عثمان پر کتنا پختہ، حضور نے فرمایا کہ عثمان میرے بنا عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو جب لوگوں کی یہ چال نہ چلی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے پھر یہ بات پھیلا دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے لوگوں سے بیعت لی۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی دستے مصطفیٰ جو میرا ٹاپک تھا پچھلے سال، یہ واقعہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے صلح حدیبیہ والا، لیکن یہ واقعہ بتانا میرا مقصود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1500 صحابہ سے بیعت لی اپنے ہاتھ پر کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تمہاری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، تمہاری جو ہے وہ موت بھی اللہ کے لیے۔ تو سارے لوگوں نے حضور کی ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی، اور جب سارے لوگ بیعت کر کے فارغ ہوئے تو اب حضرت عثمان کی شان دیکھیں۔ حضور کو تو پتا تھا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، اللہ نے جو ہے حضرت عثمان کو جو اپنی حفاظت میں لے کر رکھا تھا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان جاؤ اور جائزہ لے کر کے واپس آؤ، تو حضرت عثمان کو جو ہے کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا، حضور جانتے تھے۔ تو حضور نے جب سارے صحابہ سے بیعت لی تو حضور نے ایک اپنا ہاتھ ایسے لیا اور اپنا یہ ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور سارے صحابہ کے سامنے حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں اور عثمان بیعت کرتے ہیں کہ میں عثمان کے ساتھ، عثمان میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عثمان کی شان کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہاتھ تھا صلح حدیبیہ کے وقت، وہ ہاتھ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم کہ صلح حدیبیہ کے دن جو میرے نبی کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر تھا وہ میرے نبی کا نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب انصاف کرے بندہ کہ یہ ہاتھ ابھی حضور کا ہے ظاہراً، لیکن حضور کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اور یہ ہاتھ حضور کا ہے لیکن یہ ہاتھ ظاہراً تو حضور کا ہے لیکن مانن عثمان کا ہے۔ اب پتا چلا ایک ہاتھ تو عثمان کا، دوسرا ہاتھ اللہ کا۔ اللہ کو بھی عثمان اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے محبوب سے کہا کہ محبوب عثمان مکہ میں ہے لیکن تو اپنے ہاتھ کو اٹھا، اس ہاتھ کو میرا ہاتھ بنا، اور سارے صحابہ سے کہے کہ میں عثمان کے ساتھ ہوں، عثمان میرے ساتھ ہے۔ پورا زمانہ بھی آ کر کے کہے کہ حضور عثمان نے آپ سے مخالفت کی ہے تو سارے زمانے کو انکار کر دینا، عثمان کو جو ہے وہ اقرار کر۔ سبحان اللہ۔ کچھ بھی کر سکتا ہے، تیرے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عثمان کو اللہ نے شان بخشی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ہوئے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا آخری دور آیا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں، حضرت عمر کے جو بیٹے، کہ ہم سے جو ہے کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور ہم سے کہا کہ اب حضرت عمر کو تیر لگ گیا ہے، اب کبھی بھی اس دنیا فانی سے وہ پوچھ کر سکتے ہیں، تو عبداللہ ذرا جا کر کے اس سے پوچھو تو صحیح کہ کیا کوئی خلیفہ انہوں نے نامزد کیا، اپنی کرسی پہ کسی کو بیٹھایا۔ تو چند لوگوں نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کان بھرنے شروع کیے کہ آپ تو بیٹے ہیں، یہ حق آپ کا ہے، جا کر کے ذرا دستخط نامہ ان سے لے لیں اور کہہ دیں کہ ابا جان یہ کرسی میرے نام کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جملہ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یار عثمان کے ہوتے ہوئے تم مجھے کرسی خلافت پر بیٹھنے کا کہو، نہ یہ حضور کو منظور ہوگا نہ میرے باپ کو منظور ہوگا، اور میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ مجھے بھی منظور ہے، کیونکہ جب تک عثمان جیسی شخصیت موجود ہے تو تب تک میں کیا کوئی بھی حضرت عمر کے بعد اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ حضرت عثمان کی شان تھی صحابہ کے بیچ میں، کیونکہ سارے صحابہ جانتے تھے کہ جو یہ آج ہماری حالت ہے اور یہ آج جو اسلام کو عروج ملا ہے، اس کی جو ہے سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ عثمان ہے، کیونکہ صحابہ تو کتنی مشکلوں میں پھنسے تھے، کسی کے پاس جنگی سامان نہیں تھے، کسی کے پاس سواریاں موجود نہیں تھی، کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، اور یہ سب مہیا کسی اور نے نہیں کرائے بلکہ سیدنا عثمان غنی نے کروایا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ تم تو ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہو، میں نے تو وہ دور بھی اسلام کا دیکھا کہ جب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے عثمان نے اپنی جاگیریں کھول رکھی تھی کہ جو بھی مسلمان ہے اور اپنے لب سے حضور کا نام لیتا ہے وہ عثمان کے یہاں ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کے پاس گیا، حضرت عمر کے پاس، میں نے کہا کہ ابا جان آپ کا آخری دور چل رہا ہے اور کبھی بھی
آپ جو ہے اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو میں نے لوگوں کی نشست میں بیٹھ کر کے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے بعد کون خلیفہ مقرر ہوگا. تو کیا آپ نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ بیٹا میں کون ہوتا ہوں؟ جیسے حضور کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے، صدیق اکبر کے بعد میں بنا، تو میرے بعد بھی تو حضور نے مقرر کیا ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ کس کو کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ایک دن ہم جب جو ہے احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، میں بھی تھا، ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے، تو احد پہاڑ جو ہے وہ تھرتھرا گیا، ایک دم جو ہے وہ زلزلہ ٹائپ آیا اور احد پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ٹھوکر ماری اور احد پہاڑ پر جو ہے وہ ٹھوکر مار کر کے فرمایا کیا تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے. علم غیب دیکھیں حضور کا، ابھی حضور زندہ ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 شہید. حضور جو ہے اپنے آپ کو نبی کہا، ابو بکر کو صدیق کہا، اور حضرت عمر اور حضرت عثمانی کو کیا کہا؟ عثمان غنی کو شہید. جو لوگ کہتے ہیں نا حضور کے علم غیب نہیں، اب مجھے بتائیں کہ یہ 20 سال پہلے کون سا علم تھا کہ جس نے حضور کو یہ بتا دیا کہ عثمان بھی شہید ہوں گے، عمر بھی شہید ہوں گے؟ پڑھی نہیں تاریخ کسی نے، بے وقوفی کے طور پہ جو ہے وہ جملے بولنے شروع کر دیے کہ علم غیب نہیں. میں یہاں پر بیٹھ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ کون شہید ہے کون نہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے اپنا نہیں پتا، میں کسی کا کیا بتاؤں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ اللہ نے علم دے رکھا ہے اور یہ علم کی بات کرتے ہیں. ایک روز حضرت علی کے ساتھ جو ہے حضور تشریف فرما تھے، تو حضور نے حضرت علی کو 2 رجسٹر دیے، ایک سیدھے ہاتھ میں پکڑایا، ایک الٹے ہاتھ میں، اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم جانتے ہو یہ رجسٹر کون سے ہیں، ان میں کن کے نام ہیں؟ مولا کائنات نے عرض کی کہ سرکار اللہ اس کا رسول بہتر جانے. سرکار نے فرمایا جو سیدھے ہاتھ میں اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں، جو الٹے ہاتھ میں اس میں جہنمیوں کے نام لکھے ہیں. تو پتا چلا حضور تو جنتیوں کے نام بھی جانتے، جہنمیوں کے نام بھی جانتے. بہرحال حضور نے احد پہاڑ سے کہا کہ اے احد پہاڑ ذرا سکوت اختیار کر، کیا تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اس کے بعد جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت پر یہ بات مناسب ہی نہیں کہ ان کے بیچ میں ابو بکر ہو، عمر ہو اور عثمان ہو اور ان کی جگہ کسی اور کو حاکم رکھے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بس اس وقت فیصلہ ہو گیا اور ہم بھی خاموش بیٹھ گئے کہ اس خلافت کی کرسی پر حضرت عمر کے بعد اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو وہ حضرت عثمان بیٹھ سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا اور مدینے کے لوگوں نے متفق علیہ فیصلہ کیا کہ اس کرسی پر عثمان کے علاوہ کسی کا بھی حق نہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی کرسی خلافت پر بیٹھے تو اتنے اختلاف ہوئے کہ جو دور عمر فاروق اعظم میں مسلمانوں کی یکسانیت تھی اور جو متفق رائے تھی وہ جو ہے اس سے جدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد جنگوں کا دور شروع ہوا اور مولا کائنات کی وصال کے بعد تو سارا شیرازہ ہی دکھائی. خیر عثمان غنی کی ذات بتانے کے لیے بیٹھا، کل مولا کائنات کی ذات بتاؤں گا. یہ وہ عثمان غنی ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک سنت کو کبھی نہیں چھوڑا. فرض نمازیں، نفل نمازیں تو اور دوسری بات ہے. ایک دن جو ہے وہ وضو کر کے وضو خانے میں مسکرا رہے تھے تو کسی نے آ کر کے کہا کہ عثمان روز دیکھتا ہوں کہ وضو کر کے یہاں پر مسکراتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور وضو کر کے یہاں مسکرایا کرتے تھے. وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں، مجھ سے نہ پوچھو کہ یہ کام کیوں کیا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، تو کافی جوابات ایسے حل ہو سکتے ہیں کہ یار ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا، بس ان کی سنتوں کو ہم ادا کر رہے ہیں، ہم سے یہ نہ پوچھو کہ یہ کہاں لکھا، یہ کہاں لکھا. خیر وقت زیادہ ہو گیا، میرے پاس جو ہے اتنی گنجائش نہیں، میں آپ کو 2 باتیں اور بتا کر کے رخصت ہوں گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو ہے اتنی بالا تر ہے کہ اگر آج بتانے کے لیے بیٹھیں تو یہ ممکن نہیں کہ سیدنا عثمان غنی کی ذات جو ہے وہ پڑھ دی جائے. حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے اور خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو حضرت عثمان غنی نے 12 سال حکومت کی. کتنے سال؟ 12 سال. سب سے طویل، سب سے لمبی خلافت کسی نے کی ہے تو حضرت عثمان غنی نے کی. حضرت ابو بکر نے بھی نہیں کی تھی، حضرت عمر نے 10 سال کی اور حضرت عثمان غنی نے 12 سال خلافت. اور روایت میں آتا کہ یہ 12 سال ایسے تھے کہ ان 12 سالوں میں ایک بار بھی جو ہے کبھی مسلمانوں کو کھانے پینے کی قلت نہیں ہوئی. کبھی بھی کسی کے پاس جو ہے وہ جیب میں ایسا وقت نہیں آیا کہ یار آج ہمارے پاس پیسے موجود نہیں.
کبھی بھی ایسی مجلس کبھی مدینے میں برپا نہیں ہوئی کہ جس محفل میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہو کہ یار اس جنگ پہ جانا ہے تو ساز و سامان ہو گیا. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے 12 سال کے دور میں اسلام کے پاس فائنینشل کنڈیشن اتنی اچھی تھی کہ جب بھی جنگ میں جانا ہوتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تم تاریخ بتاؤ کب نکلنا ہے, ساز و سامان سارا عثمان سنبھالے. اسلام کو عروج بخشوانے میں سیدنا عثمان غنی کا سب سے اہم رول. اور ان کی شان ایک اور یہ بھی کہ جنگ بدر میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 313 لوگ, کتنے لوگ؟ 313. لیکن میں بتاؤں اصل میں 312 تھے. کتنے تھے؟ سیدنا عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ حضرت رقیہ کی طبیعت بڑی خراب تھی, جو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی تھی اور سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں تھی. تو جب حبشہ سے جب ہجرت کر کے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ آئے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز ہے, تو حضرت عثمان غنی کو سرکار نے ان کے پاس ہی چھوڑا. سرکار عثمان غنی نے, میری طرف دیکھے ادھر کیا دھیان رکھا, حضرت عثمان غنی کو سرکار نے حضرت رقیہ کے پاس چھوڑا اور حضرت عثمان غنی پوری جنگ میں حضرت رقیہ کے ساتھ رہے اور مسلمان وہاں پر لڑتے رہے. اور جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب ایک کافر جنگ بدر سے مدینہ آیا یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کامیاب ہوئے, اس وقت حضرت رقیہ کا جنازہ پڑھوا کر کے ان کو دفن کیا جا رہا تھا. تو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ تجہیز و تکفین میں بزی تھے اور ان کو دفن کر کے واپس آئے اور لوگوں نے کہا کہ عثمان مبارک ہو, اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو عثمان غنی بڑے رنجیدہ ہوئے, بڑے افسوس میں جو ہے وہ بیٹھ گئے اپنا سر پکڑ کر کے, یار کاش آج میں بھی اس جنگ میں شریک ہوتا تو میرا بھی نام لکھا جاتا, آج جو ہے میرا بھی نام لکھا جاتا کہ اسلام کی پہلی جنگ میں عثمان بھی شامل تھے. لیکن افسوس یہ نعمت مجھ سے چھن گئی, یہ نعمت میرے کھاتے میں نہیں ہے. ادھر عثمان پریشان ہے, ادھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بدر کے میدان سے واپس مدینہ لوٹے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی رقیہ, حضرت رقیہ کی قبر پر گئے اور وہاں سے سیدھا حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ عثمان تجھے یہی افسوس کھائے جا رہا ہے کہ تو جنگ بدر میں شریک نہیں تھا, لیکن تو نہیں جانتا اللہ نے بھی تجھے جنگ بدر کا شریک ٹھہرایا, میں بھی تجھے جنگ بدر کا شریک ٹھہراتا. اور اختیارات مصطفیٰ دیکھے, جو نبی کہتے ہیں نا کہ نبی پاورفل نہیں, نبی کو اختیار نہیں. مجھے بتائیں ایسا کوئی نبی کائنات میں نہیں دیکھا کسی نے کہ اگر کوئی بندہ جنگ میں شریک نہ بھی ہو تو اس کو مال غنیمت دیا گیا اور جنگ کا شریک ٹھہرایا ہو. چلو شریک ٹھہرا بھی دیا ہو تو مال غنیمت اسی کو دیا جاتا ہے کہ جو جنگ میں شریک ہے. یہ مسئلہ ہے کہ مال غنیمت اس شخص کے لیے حلال ہے کہ جو شخص اپنی تلوار لے کر کے میدان جہاد میں اترا. لیکن جب جنگ بدر سے مال غنیمت لایا گیا اور مسجد نبی کے صحن میں بیٹھ کر کے جب سرکار نے اس کی تقسیم شروع کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حصہ حضرت عثمان کے لیے نکالا اور حضرت عثمان کو بلا کر کے مال غنیمت کا حصہ دیا اور فرمایا کہ عثمان پریشان نہ ہونا, جنگ بدر میں تو شامل تھا اور یہ تیرا حصہ میں تجھے عطا کروں. چونکہ حضرت عثمان جو کہتے وہ حضور کے کہنے پہ رکے اور وہ اپنی بیوی کی علامت کی وجہ سے رکے ہوئے تھے اور وہ بیوی بھی کوئی اور نہیں بلکہ حضور کی بیٹی تھی. تو یہ حضرت عثمان غنی کی شان. جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان غنی کے دور میں جو ہے بڑے اختلافات اٹھے اور بڑے لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ظلم کرنا شروع. خیر جب اختلافات حد سے آگے بڑھ گئے تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ سیدنا عثمان غنی پر کھانا پینا بھی بند ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جس نے کبھی کسی کو بھوکا پیاسا نہ رہنے دیا ہو اس پر بھی کھانا پینا بند ہو گیا. تاریخ اسلام گواہ ہے ایسا مظلوم شہید کبھی کسی نے نہیں دیکھا. امام حسین کی بات الگ ہے, میں صحابہ میں حضرت عثمان کی بات کروں کہ اتنے مظلوم طریقے سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا کہ تاریخ جو ہے آج بھی بتانے سے حضور حضرت عثمان غنی کی شہادت کو جو ہے وہ تراتی ہے اور کب کب آتی. حضرت عثمان پر سارا دانا پانی بند کیا گیا اور جو ہے حضرت عثمان کو انہی کے گھر میں قید کر لیا گیا اور اختلافات اتنے اٹھے کہ مولا کائنات نے جو ہے حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر امام حسن اور امام حسین کو ننگی تلوار لے کر کے کھڑا کیا اور کہا کہ اپنی تلوار کو جو ہے نیام میں مت ڈالنا, عثمان کے دروازے پر کھڑے رہنا اور عثمان کے قاتلوں کا سب سے پہلے سامنا اگر کسی سے ہو تو میرے جو ہے تم دونوں سے. کہا کہ یہ نعمت جو ہے وہ میرے بیٹوں کے نصیب میں آنی چاہیے کہ عثمان کے دشمنوں کا سامنا کوئی اور نہ کرے بلکہ تم دونوں کرو. حضرت امام حسین کو بھی کھڑا کیا, حضرت امام حسن کو بھی کھڑا کیا,
لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت جو کہ لکھی ہوئی تھی، کچھ لوگ جو ہے پیچھے سے کود کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کے جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان غنی سے انہوں نے کہا کہ عثمان ابھی بھی وقت ہے، یہ خلافت کی کرسی تم ہمارے حوالے کر دو اور جو ہم تم سے کہتے ہیں ہماری بات تسلیم کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ زندگی بھر حضور کا وفادار رہا، آج موت کو دیکھ کر کے وفاداری سے منہ پھیر لوں تو پھر اتنے سال کی محنت کس کام؟ حضرت عثمان غنی کا جب یہ جملہ سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ عثمان آج جو ہے تیرا آخری دن ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہوگا کہ ہم تجھے قتل کریں گے، کیونکہ تو بڑا سخی انسان ہے، ہم تجھے موقع دیتے ہیں کہ اپنی جان تو بچا لے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن شریعت مصطفیٰ سے غداری نہیں ہو سکتی۔ بہرحال حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ دو لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے آئے، انہوں نے اپنی تلوار کا وار کیا، میں نے جب ان کو روکنا چاہا تو میری انگلیاں شہید ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کی بیوی کی جو ہے وہ انگلیاں شہید ہوئی، وہ کٹ کر کے زمین پر گری۔ حضرت عثمان ان کو بچانے کے لیے آئے تو ایک شخص نے ایسا وار حضرت عثمان پر کیا کہ حضرت عثمان کا بازو کٹ کر کے زمین پر گر گیا۔ جب حضرت عثمان کا بازو کٹا تو حضرت عثمان غنی اس کا افسوس نہیں کر رہے تھے کہ میرا بازو کٹ گیا، حضرت عثمان غنی کا جملہ سنیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ افسوس ہو تجھ پر کہ تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا کہ جو ہاتھ جو ہے وہی لکھا کرتا تھا۔ افسوس یوں نہیں کیا کہ تو نے میرا ہاتھ کاٹا، فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے وہ ہاتھ کاٹ دیا کہ جو ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، خدا کی وحی لکھا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کا یہ جملہ سن کر کے بھی ان کو رحم نہیں آیا، انہوں نے حضرت عثمان غنی پر وار شروع کیے اور یہ آیت جو ہے حضرت عثمان غنی پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ، یہ آیت آپ نے پڑھی اور آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ تو مظلوم شہید حضرت عثمان غنی کو کیا گیا، لیکن آپ حضرت عثمان غنی کا جو ہے وہ کردار دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی چاہتے تو ان لوگوں سے جنگ کر سکتے تھے۔ ایک بات سمجھاؤں گا، ذرا ذہن حاضر رکھیے، بات تھوڑی سی مشکل ہے، کٹھن ہے، لیکن 2 منٹ ذہن اگر حاضر رہے گا تو میں بات سمجھاؤں۔ یہ جنگ جو ہوئی یہ کوئی 2 ملکوں کے بیچ کی جنگ نہیں تھی، یہ صرف 2 نظریوں کا ٹکراؤ تھا، اور حضرت عثمان اس وقت مسلمانوں کے امیر تھے، مطلب بادشاہ تھے، اگر وہ چاہتے تو ان سے جنگ لڑ سکتے تھے اور جیت بھی سکتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کیوں جنگ نہیں کی؟ حضرت عثمان غنی نے جب جنگ کا انکار کیا تو صحابہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور اجازت دیں ہم تلوار اٹھائیں۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کا حرم خون سے ناپاک ہو۔ کہا کہ میری وجہ سے اگر مدینہ خون ریز ہو گیا تو میں کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ حضور نے تو مدینہ بنایا اس لیے تھا کہ لوگ یہاں پر آ کر کے تسلی حاصل کریں۔ کہا کہ نہیں، عثمان کی طرف سے سب کو امان ہے، عثمان کی کسی سے لڑائی نہیں، عثمان کا کسی سے اختلاف نہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ پر کوئی تلوار بھی اٹھائے گا تو میں جواب نہیں دوں گا۔ کس وجہ سے؟ فقط ایک وجہ تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا حرم جو ہے وہ خون سے جو ہے وہ لال ہو جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان، انہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا، تب جا کر کے آج اسلام یہاں تک پہنچا۔ یار کتنا احسان حضرت عثمان غنی کا، یہ جو قرآن بھی میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ حضرت عثمان غنی کے دے۔ میں نے آپ کو پرسوں یا ترسوں حضرت عمر فاروق اعظم کی جب سیرت بتا رہا تھا تب بتایا تھا کہ قرآن جو ہے جیسا آج ہم ایک کتاب کی صورت میں پڑھتے ہیں ویسا موجود نہیں تھا، یہ پتوں پر لکھا ہوا تھا، یہ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، یہ چمڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت عثمان کا کرم ہے کہ انہوں نے پورا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے امت کے لیے تحفہ دیا۔ پورا قرآن حضرت عثمان نے لکھا، آج بھی موجود ہے مدینے میں رکھا، پورا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا اور رات بھر لکھتے رہتے۔ ایک روز جو ہے آپ کی بیوی نے آپ کو دیکھا کہ آپ کو نیند آ رہی تو آپ ایک نیند کا جھیرا لیتے اور پھر کھڑے ہوتے اور چراغ کی روشنی کے آگے اپنے ایسے ہاتھ رکھتے کہ تاکہ آنکھ کی جب تپش ہاتھ کو جلائے تو نیند جو ہے وہ میری کھل جائے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ شوہر سرتاج آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، یہ کام کل بھی تو ہو سکتا ہے، آپ یہ کام کل بھی پورا کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میرا کام ہوتا تو کل پہ ڈال دیتا، یہ امت کا کام۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ حضور پھر بھی کل ہو سکتا ہے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کیا تم مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہو کہ کل تک عثمان زندہ رہے؟
امت کے لیے مہربانی دیکھ اور دل میں حضور کی امت کا پیار دیکھ. کہا کہ تو کیا مجھے گارنٹی دے سکتی ہے کہ عثمان کب تک زندہ رہے گا؟ کہا کہ حضور اس بات کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا. تو کہا کہ پھر جب گارنٹی نہیں دے سکتی تو عثمان کو اپنا کام کرنے دے, کیا پتا عثمان کا کب بلاوا آ جائے. تو میری کوشش یہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے میں امت کے لیے پورا قرآن ایک بار لکھ کر کے ان کے حوالے کروں, تاکہ کبھی کسی کو یہ تکلیف نہ ہو کہ یار ایک سورت پڑھنے کے لیے اس کے گھر پر جا کر کے نسخہ لینا پڑے, ایک سورت جا کر کے اس کے گھر سے اٹھانی پڑے. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کا بندہ صبح اٹھے تو اسے کوئی بھی سورت پڑھنی ہو, اسے دوسروں کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے, وہ اپنے گھر میں قرآن اٹھائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے, چاہے سورہ رحمان کی تلاوت کرے, چاہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے, چاہے سورہ بقرہ اپنے گھر 40 دن پڑھے. اس کے سامنے ایسی مشکل درپیش نہ آئے کہ یار گھر میں 40 دن سورہ بقرہ بھی پڑھنی ہے تو میں 40 دن کس سے جا کر کے نقشہ مانگ کر کے لاؤں, 40 دن جا کر کے کس سے نسخہ مانگ کر کے لاؤں. کوئی مجھے 2 دن دے دے گا, کوئی مجھے 30 دن تک کی اجازت دے دے گا. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ 4تھے 5ویں دن وہ مجھ سے نسخہ آ کر کے لے جائے گا. پھر میں 40 دن پورے کیسے کروں گا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے یہ بات ہی ختم کر دی, میں نے پورا قرآن لکھ دیا, اب بندہ روز اپنے گھر پر تلاوت کرے اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرے. تو یہ احسان ہے یا نہیں ہمارے؟ کتنا بڑا احسان, یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا تھا قرآن کا. اس کے لیے بھی حضور کی صحبت شرط تھی, کیونکہ عام بندہ جانتا کیسے کہ کب کون سی صورت ملانی ہے, اس کے لیے بھی تو علم چاہیے تھا. تو حضرت عثمان غنی کاتب وحی بنے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تیسرے خلیفہ بنے, امت کے لیے سخی بنے, اللہ کی بارگاہ میں غنی بنے, اور مسلمانوں کے ہمدرد بنے, اور مسلمانوں کے ہر جنگ میں ہم سفر بنے. جب بھی کوئی مشکل مسلمانوں کو درپیش آئی, حضرت عثمان غنی نے جو ہے اپنی امداد سب کے لیے حاضر رکھی, غریب امیر سب کو یکساں جانا. حضرت عثمان غنی خود اتنے امیر شخص, لیکن کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی اچھے پکوان نہیں بنائے. آپ کی بیوی کہتی ہیں دیکھیں مرد کا جو ہے سب سے بڑا رازدار اس کی بیوی ہوا کرتی ہے, سب سے بڑا رازدار. آپ کو بات بتاؤں, ایک میں اس دن بتانا بھول گیا, حضرت عمر کا بھی جب وصال ہوا تھا نا, تو حضرت عثمان غنی جو حضرت عمر کی ایک بیوہ تھی ان کے پاس اپنا نکاح کا رشتہ لے کر گئے. حالانکہ ان کو نکاح کی ان سے کوئی خواہش نہیں تھی, وہ بھی جو ہے بڑھاپے کی حد تک پہنچ گئی. تو جب حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر کی بیوہ سے جب نکاح کا پیغام بھیجا نا, تو حضرت عثمان غنی کو انہوں نے فرمایا, حضرت عمر کی بیوہ نے, کہ آپ اب مجھ سے نکاح کر کے کریں گے, میری عمر تو جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچ گئی, آپ کسی اور اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی کریں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نکاح کے لیے تو میں کوئی خوبصورت عورت تلاش کر سکتا ہوں, لیکن آپ سے جو میری نکاح کی نیت ہے وہ کسی اور کام کے لیے نہیں, بلکہ میں نے ہمیشہ عمر کو جو ہے وہ عدالت میں دیکھا, منبر پر دیکھا, مصلی پر دیکھا, میدان جہاد میں دیکھا, صحابہ کے بیچ میں دیکھا, لیکن میں نے کبھی بھی عمر کو 4 دیواری کے اندر نہیں دیکھا. میں نے کبھی یہ نہیں جانا کہ عمر کا کردار بیوی کے ساتھ کیسا تھا, میں نے کبھی یہ نہیں جانا کہ عمر کا کردار اولاد کے ساتھ کیسا تھا. تو میں اس لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ میں عمر کو جو ہے وہ گھر کے اندر جاننا چاہتا ہوں. تو پتا چلا کہ سب سے بڑا رازدار مرد کا بیوی ہوا کرتی ہے. اور حضرت عثمان غنی کی سیرت کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی بیوی نے جو ہے حضرت عثمان غنی کی سوانح حیات میں لکھا کہ میں جب تک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی اور جب تک میں نے ان کی صحبت پائی, میں نے کبھی بھی عثمان کو ذاتی طور پر کبھی بھی 1 روپیہ خرچ کرتے نہیں. ان کے پاس دولتوں کے انبار رکھے ہوتے تھے اور میں کہتی تھی کہ حضرت یہ چیز لے لیں, وہ چیز لے لیں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اگر میں یہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کر ڈالوں گا تو اللہ کی راہ میں کیا دوں گا. تو یہ قربانیاں جب دی حضرت عثمان غنی نے, تب جا کر کے اسلام کو یہ عروج نصیب ہوا. لوگوں کی بڑی قربانیاں میں بتاؤں آپ کو اسلام کو ترقی دلانے میں. کسی نے اپنے خون سے اسلام کی دیوار سینچی, تو کسی نے گھر والوں کی قربانیاں پیش کی, تو کسی نے کوئی قربانی پیش کی. تو یہ لوگ ہیں کہ جن کا احسان ہمارے اوپر ہے. ہمارا بال بال جو ہے وہ ان لوگوں کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی سیرتوں کو ہم پڑھیں, ان لوگوں کی زندگیوں کو جانیں. میں نے 3 صحابہ کی زندگی آپ حضرات کے سامنے بیان کی اور پوری کوشش کی کہ میں اپنے موضوع سے بھٹکوں, اور میں نے تینوں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی. لیکن یہ تینوں تاریخیں میں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد بھی کہتا ہوں کہ ابھی تو میں نے ان کی کتاب کا ایک چیپٹر بھی نہیں پڑھا, ایک ورق بھی نہیں پڑھا, ایک لائن بھی نہیں پڑھی. بہت لمبی ان کی داستانیں ہیں اور بندہ بتاتا بتاتا تھک جائے, آج سنتے سنتے جو ہے وہ تھک جائے, لیکن ان کی داستان کبھی پوری نہیں ہو سکتی.
تو آپ جو ہے ان کی داستانیں صرف سنیں نہ، کوشش کریں کہ پڑھے بھی۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، چاہے حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، چاہے وہ حضرت عثمان غنی ہوں، یہ ہر چیز میں بے مثال ہے۔ میں بتاؤں ہر چیز میں بے مثال۔ آپ اگر دولت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی بے مثال، آپ تقوی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی بے مثال، آپ میدان جہاد میں دیکھیں تو بھی بے مثال، آپ جانثاری کے طور پہ دیکھیں تو بھی بے مثال، آپ عشق رسول کے اگر سانچے میں ان کو ڈھلتا نظر آئے تو یہ اس میں بھی بے مثال۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دوستی اور دشمنی کے میدان میں اترے تو یہ اس میں بھی بے مثال۔ ایسی نہیں دنیا ان کے نام کا لوہا مانتی ہے، انہوں نے وہ کارنامے کر کے دکھائے۔ تو آپ حضرات ان کی ذات مبارکہ سے وابستہ رہیے۔ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ ان تینوں صحابہ کرام کی زندگی بیان ہوئی، اور کل انشاءاللہ حضور مولا کائنات کی شان بیان کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ مولا کائنات کی زندگی کی کچھ اوراق بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھے جائیں۔ اللہ ہماری زبانوں پر حق کلمات جاری فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی تعظیم و توصیف کرنے کی ہم حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھیجا ہے رب نے محبت کا یہ پیغام، ان کے ہاتھوں جن کا محمد ہے نام، روح نکلتی رہے دل یہ کہتا رہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔